السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 188 سے۔ اور ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھایا کرو، اور نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا کر لیا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ آج کے ہمارے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے اکنامک پالیسی ان ٹرمائل۔ ٹرمائل کا مطلب ہوتا ہے اے اسٹیٹ آف گریٹ ڈسٹربنس، کنفیوژن اور انسرٹینٹی، یعنی کہ غیر یقینی کی صورتحال، اور یہ غیر یقینی کی صورتحال پاکستان کی معیشی پالیسی سے متعلق ہے۔ آج کی اس ایڈیٹوریل میں ہم اسٹڈی کریں گے کہ کس طرح پاکستان میں جاری سیاسی ہلچل معیشی صورتحال پہ، معیشی پالیسی میکنگ پہ اثر انداز ہو سکتی ہے اور اس کے کیا ریپرکشنز ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے بارے میں اسٹڈی کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں، اور آئی ایم ایف اپنا 7th ریویو کیوں ڈیلے کر رہا ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، اور اینڈ پہ کیا ریکمنڈیشنز دی گئی ہیں ایڈیٹر کی جانب سے۔ یہ تمام چیزیں آج کے ایڈیٹوریل میں ہم اسٹڈی کریں گے۔ کل کی ویڈیو پہ ایک اسٹوڈنٹ نے کمنٹ کیا ہوا تھا امپروو یور ٹیچنگ اسکل، تو اچھی بات ہے، آپ مجھے سجیشن دیا کریں، رائے دیا کریں، لیکن مکمل ریکمینڈ کیا کریں کہ کس جگہ پہ کمی ہے اور کس چیز کو امپروو کرنا چاہیے۔ نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، گرین کلر میں ہمارے پاس امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز ہوں گے، یلو کلر میں ہم ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ کو ہائی لائٹ کریں گے، اور ایکوا کلر میں ہمارے پاس ڈسکورس مارکرز ہوں گے، اور ریڈ کلر میں ہم پنکچویشن مارکس کو ایکسپلین کرتے ہوئے چلیں گے۔ دا آن گوئنگ پولیٹیکل ٹرمائل ان پاکستان، پاکستان میں جاری سیاسی ہلچل ہیز مینٹ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسیٹلنگ ٹائمز فار دا گورنمنٹ اینڈ اٹس اکنامک پالیسی میکنگ، کہ یہ پریشان کن وقت ہے پاکستان کی حکومت کے لیے اور اس کی معیشی پالیسی میکنگ کے لیے۔ پاکستان میں جاری سیاسی ہلچل کا مطلب یہ ہے کہ یہ پریشان کن وقت ہے حکومت کے لیے اور اس کی معیشی پالیسی میکنگ کے لیے۔ دا ٹربولینس sparked بائی دا اپوزیشن پارٹیز، یہ ٹربولینس، ٹملٹ، کنفیوژن، انسرٹینٹی سٹارٹ کی گئی، اگنائٹ کاز کی گئی اپوزیشن پارٹیز کی جانب سے، اور حال ہی میں انہوں نے کوشش کی ہے ریموو کرنے کی پرائم منسٹر عمران خان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس، یعنی کہ عدم اعتماد کے ووٹ کے تھرو۔ تو یہ تمام پارٹیز فوکس رہی ہیں، مرکوز رہی ہیں، اور ان تمام پارٹیز کی وجہ سے جو رولنگ پارٹی کا فوکس ہے وہ انہوں نے تمام انرجیز صرف کی ہیں اپنے لیڈر کو بچانے کے لیے۔ ان ڈوئنگ سو، ایسا کرنے میں، اٹ از لوزنگ سائٹ آف اکنامک بال، تو حکومت نے اپنی توجہ معیشت کی طرف سے ہٹا لی ہے۔ ان دا لاسٹ کپل آف ایئرس، پچھلے کچھ سالوں میں، وی ہیو سین پرائم منسٹر عمران خان، ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے ریگولرلی اٹیمپٹنگ ٹو پیسیفائی اینگری انفلیشن اسٹرائکر ووٹرز، انہوں نے ریگولرلی یہ کوشش کی ہے کہ جو غصے میں ہیں اور مہنگائی سے تنگ آ چکے ووٹرز ہیں ان کو ٹھنڈا کر سکیں، ٹو سنیک بیک لاسٹ پولیٹیکل گراؤنڈ، تاکہ جو سیاسی گراؤنڈ وہ کھو چکے ہیں اس کو واپس حاصل کریں تھرو سم کویسچنیبل اکنامک ڈیسیجن، اور اس کے لیے ان کو کچھ ایسے معیشی فیصلے لینے پڑے جن پہ سوال کھڑے ہوتے ہیں۔ کانسیکوینٹلی، جس کے نتیجے میں وی آر آلموسٹ بیک ٹو دا پوائنٹ، ہم اسی پوائنٹ پہ دوبارہ پہنچ چکے ہیں ویئر دا پریویس پی ایم ایل این سیٹ اپ ہیڈ لیفٹ دا اکانمی، جہاں پہ ماضی کے پی ایم ایل این کے سیٹ اپ نے معیشت کو چھوڑا تھا۔ اسٹیٹ بینک ڈیٹا شوز، اگر ہم اسٹیٹ بینک کے ڈیٹا کو دیکھیں تو یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ پاکستان کا جو آفیشیل فارن ریزروز ہیں، پاکستان کے آفیشیل فارن ایکسچینج ریزروز ہیں، وہ اب بلو $15 بلین ہیں، یعنی کہ یہ $15 بلین سے بھی نیچے جا چکے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیش ہے، ڈیش فلو آف سینٹینس کو بریک کرتا ہے۔ In spite of $2 billion received through the purchase of debt through Sukuk and from IMF، باوجود اس کے کہ $2 بلین حاصل کیے گئے سکوک کے تھرو اور آئی ایم ایف سے۔ سکوک کیا ہوتا ہے؟ یہ اسلامک بانڈ ہے، اس کو شریعہ کمپلائنٹ بانڈ بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک اسلامک فنانشل سرٹیفکیٹ ہے جو کہ ریپرزینٹ کرتا ہے پورشن آف اونرشپ کو کسی بھی پورٹ فولیو میں ایلیجیبل ایگزسٹنگ اور فیوچر ایسیٹس کی۔ گروئنگ ڈیٹ پیمنٹس اینڈ رائزنگ امپورٹ بل، یہاں پہ بتایا گیا کہ بڑھتے ہوئے قرضوں کی ادائیگیاں اور بڑھتا ہوا درآمدگی کا بل ہیو بلیڈ دا ڈیٹ بیسڈ ڈالر ریزروز، تو اس نے ہمارے جو قرضے کے اوپر منحصر شدہ ڈالر ریزروز تھے وہ ان کو نقصان پہنچایا ہے 8 مہینوں میں۔ تو ان کی جو ریسنٹ پیک ہے وہ اوور 20 سے نیچے آ گئی ہے، جو کہ اگست میں تھی، اب $15 بلین سے بلو ہو گئی ہے۔ ایمڈ کا مطلب ہوتا ہے ان بٹوین، اور اس کے درمیان رپورٹس آ رہی ہیں کہ IMF is not satisfied with the government's decision
IMF حکومت کے فیصلے کے ساتھ خوش نہیں ہے کہ وہ ایک اور بلینکٹ ٹیکس ایمنسٹی دے، یعنی کہ ٹیکس کی چھوٹ دے۔ اس کے بارے میں بھی ہم نے اسٹڈی کیا تھا کہ کس طرح سے ٹیکس ایمنسٹی دی جاتی ہے کہ ایسے لوگ جو کہ اپنی بلیک منی کو وائٹ کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ ریئل اسٹیٹ اور انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے، وہ انویسٹ کر سکتے ہیں، ان کے ٹیکس کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی، اثاثوں کے بارے میں ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبل ڈیشز ہیں، فلو آف سینٹینس بریک ہوگا۔ تو یہ تیسری مرتبہ حکومت بلینکٹ ٹیکس ایمنسٹی دے رہی ہے، along with 4 month freeze on petrol and electricity prices last month، اور اسی طرح سے 4 منتھ سے جو پیٹرول اور بجلی کی پرائسز ہیں ان کو بھی نہیں بڑھایا جائے گا۔ دا IMF seems reluctant، تو اس لیے IMF ہچکچاہٹ محسوس کر رہی ہے ٹو اپروو دا 7th ریویو، جو 7واں ریویو ہے اس کو اپروو کرنے میں اپنی $6 بلین کی فنڈنگ فیسلٹی کو، until the future of PTI setup becomes clear، جب تک PTI کا مستقبل واضح نہیں ہو جاتا۔ آن دا ٹاپ آف دیٹ، اور اس سے آگے بڑھ کے جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ ڈیٹیریوریٹ ہو رہا ہے، ڈکلائن کر رہا ہے، اور جو روپی کی قیمت ہے وہ تقریباً 182 پہ پہنچ گئی ہے، یعنی کہ $1 = 182 روپیز انٹر بینک مارکیٹ میں۔ انڈیڈ، بے شک، دا ایکسٹرنل سیکٹر پوزیشن کین اسٹل بی سیلویج، جو ایکسٹرنل سیکٹر کی پوزیشن ہے اس کو اب بھی ریسکیو سیو کیا جا سکتا ہے تھوڑی سی کاوشیں کر کے۔ بٹ دا کویسچن از، لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ول ماؤنٹنگ پولیٹیکل انسٹیبلٹی، جو کہ بڑھتا ہوا سیاسی عدم استحکام ہے، الاؤ دا گورنمنٹ ٹو کنسنٹریٹ آن دا اکانمی، کیا یہ حکومت کو اجازت دے گا کہ یہ معیشت کے اوپر اپنی توجہ مرکوز کر سکیں ان دا نیکسٹ فیو ویکس، آنے والے کچھ ہفتوں میں، اور پرہیپس منتھ، یا غالباً کچھ مہینوں میں۔ ود دا 47% انکریز ان دا امپورٹس، اور ہم نے دیکھا کہ تقریباً 47% اضافہ ہوا درآمدات میں، کمپیئر ٹو 26% گروتھ ان دا ایکسپورٹس، اور اس کے مد مقابل جو ہماری برآمدات ہیں اس میں تقریباً 26% اضافہ ہوا، وچ ہیز ایکسپینڈیڈ دا ٹریڈ امبیلنس، تو اس کی وجہ سے جو ٹریڈ امبیلنس تھا وہ بڑھ گیا، یعنی کہ ہماری جو درآمدات ہیں وہ برآمدات سے زیادہ ہیں، اور یہ بڑھ کے 82% ہو گیا، اراؤنڈ $32 بلین بنتا ہے ایئر اوور ایئر۔ اینڈ دا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، اور اگر ہمارا جو موجودہ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے اس کی بات کریں تو یہ $12 بلین بنتا ہے فرسٹ 8 منتھس آف پریزنٹ فسکل میں، جو کہ فیب تک ہیں۔ میٹرز اپیئرس ٹو بی ہیڈڈ ساؤتھ، جب ہم کہتے ہیں ہیڈڈ ساؤتھ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملات بدتر ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ دا ریزن فار دا اکنامک اسپیشلی ایکسٹرنل اکاؤنٹس ٹربل، جو کہ معیشی مسائل کی وجوہات ہیں، خاص طور پہ ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی، وہ کوائٹ obvious ہیں، یقینی ہیں۔ ان اسپائٹ آف دی ٹال کلیمز، باوجود بلند و بانگ دعووں کے، اٹ ہیز میڈ ان دا لاسٹ فیو ایئرس، جو کہ حکومت نے پچھلے کچھ سالوں میں کیے ہیں، دا گورنمنٹ ہیز اٹرلی فیلڈ ٹو ایڈریس دا اسٹرکچرل باٹل نیکس، تو جو اصطلاحاتی اسٹرکچرل بنیادی ڈھانچے کے مسائل تھے ان کو حل کرنے میں حکومت مکمل ناکام رہی ہے، اور یہ پروڈکٹیوٹی کو انکریز نہیں کر پائے، اور لانگ ٹرم پالیسیز بھی نہیں بنا پائے، انسینٹیوز انہوں نے ایسے نہیں دیے جو کہ ضروری تھے معیشت کو بوسٹ کرنے کے لیے، ایکسپورٹس کو بوسٹ کرنے کے لیے، اور ریڈیوس کرنے کے لیے ہماری ریلائنس انحصار فارن ڈیٹ پہ، غیر ملکی قرضے پہ۔ ان کمپیریزن، اگر ہم انڈیا کے ساتھ کمپیریزن کریں تو انہوں نے میڈ ان انڈیا بلاک بسٹر کو ٹاؤٹ کیا، بوسٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو ان کا مرچنٹائز ہے اس کو انہوں نے انکریز کر کے دکھایا تقریباً $400 بلین تک، جو کہ اپریل 2020 اور مارچ 2020 کے درمیان، 2022 کے درمیان کا ٹائم ہے۔ اٹ از ٹائم وی لرن فرام آور مسٹیکس، یہ وقت ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں، اینڈ ڈیورٹ آور انرجیز، اور اپنی جو انرجیز ہیں، قوتیں ہیں، ان کو ڈائیورٹ کریں تاکہ ہم اپنے ایکسپورٹ سیکٹر کو فکس کر سکیں۔ اف وی وانٹ ٹو اینڈ این اینڈ لیس سائیکل آف موومنٹ بسٹ، اگر ہم ترقی اور تنزلی کے سائیکل کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اف وی ڈو ناٹ، اگر ہم ایسا نہیں کرتے، آل دا ہارڈ شپ سفرڈ اوور دی لاسٹ 3.5 ایئرس، جو پچھلے 3.5 سالوں میں ہم نے تمام مسائل سفر کیے ہیں، اینڈ ارلیئر، اور اس سے پہلے، وڈ ہیو بین فار نتھنگ، تو ان تمام مسائل کو، جو مصیبتیں، مائزریز، ایگونیز ہم نے سفر کی ہیں، ہارڈ شپ سفر کی ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ یقینی طور پہ جو معیشی پالیسی میکنگ ہوتی ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ حکومت کی تمام تر انرجیز ڈائیورٹ ہو جاتی ہیں اپنے لیڈرز کو بچانے کے لیے، اور وہ معیشت کو اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں سمجھتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری اپوزیشن ہو، حکومت ہو، ان کے لیے معیشت زیادہ اہم نہیں ہے، ان کے لیے ان کی اپنی سیٹ زیادہ اہم ہے، ان کے اپنے مفادات ملک سے پہلے آتے ہیں۔
تو اسی زمرے میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا جو فارن ریزروز ہیں وہ اب $15 بلین سے بھی نیچے چلے گئے ہیں، اگر جا کے اس میں $2 بلین ڈیٹ کے ذریعے حاصل کیے گئے ہیں سکوک اور آئی ایم ایف سے بھی، اور ہمارا جو قرضہ ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے، اور جو امپورٹ بل ہے وہ بھی انکریز ہو رہا ہے، اور جو حکومت ہے اس کے اوپر بلینکٹ ٹیکس ایمنیسٹیز دیتی جا رہی ہے، اور 3 مرتبہ یہ اب تک ٹیکس ایمنیسٹیز دے چکی ہے، اور اس لیے اب آئی ایم ایف تھوڑا ڈیلے کر رہا ہے 7th ریویو کو اپروو کرنے میں، اور ہمارے جو روپی کی قیمت ہے وہ بھی ڈکلائن کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں تو تقریباً 47% اضافہ دیکھنے میں نظر آیا امپورٹس میں، اور اس کے برعکس 26% اضافہ ہوا ایکسپورٹس کے اندر، تو اس کی وجہ سے ٹریڈ امبیلنس پیدا ہوا تقریباً $32 بلین کا، اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا بڑھ کے $12 بلین ہو گیا ان 8 مہینوں کے اندر، اور اس کے کمپیریزن میں اگر ہم انڈیا کو دیکھیں تو انہوں نے تقریباً $400 بلین ایکسپورٹس کے تھرو کمائے ہیں ایک سال کے اندر۔ تو حکومت کو ضرورت یہ ہے کہ وہ اپنی پروڈکٹیوٹی کو انکریز کریں اور لانگ ٹرم پالیسیز لائیں، نہ کہ ٹیمپریری شارٹ ٹرم پالیسیز کے اوپر اپنا انحصار کریں، اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں، برآمدات کو بڑھائیں، تاکہ ہماری جو ریلائنس ہے، انحصار ہے غیر ملکی قرضے کے اوپر، اس کو کم کیا جا سکے اور اس کو ختم کیا جا سکے۔ امید ہے آج کے ایڈیٹوریل کو آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو کوئی کویسچن ہے تو آپ مجھ سے ڈائریکٹلی آسک کر سکتے ہیں، اور آپ کو کہیں پہ فلاں نظر آتا ہے میرے ٹیچنگ میتھڈالوجی میں تو وہ بھی آپ انڈیکیٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کن چیزوں کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔